ایک قیدی جس سے ملاقاتیں بھی بند، جس کے پاس فون نہیں، میڈیا نہیں، اس سے ملاقات کے لیے جیل کے باہر ملاقات کے خواہش مند نعرے مارتے ہیں، لاٹھیاں کھاتے ہیں، خواتین کے بال کھینچے جاتے ہیں، سخت سردی میں کیمیکل ملے پانی سے واٹر کینن کی سزا سہتے ہیں، اور دوسری طرف حکومت، اسٹیبلشمنٹ، پولیس، جیلیں، مقدمات، ہراسانی، سزائیں۔ سوال سادہ ہے کہ ایک حکومت اتنی کمزور ہے کہ ایک قیدی سے ڈر رہی ہے۔ اگر عمران خان ختم ہو چکا تو پھر یہ گھبراہٹ کیوں؟ اس نے خیبر پختونخوا حکومت کو ملک میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کی ہدایت کر دی ہے۔ 8 فروری 2026 کو ملک میں یوم سیاہ منانے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ یہ کوئی عام احتجاج نہیں ہوگا۔ 2 سال پہلے جو کچھ ہوا یہ یاد دہانی ہے اس دن کی جب عوام نے ووٹ دیا اور فیصلہ کسی اور کے حق میں ہو گیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ 8 فروری کو خاموشی نہیں ہوگی، احتجاج ہوگا، سڑکوں پر ہوگا، کیونکہ ووٹ کی توہین پر خاموشی جرم ہوتی ہے۔ اور حکومت نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ نہ بات چیت ہوگی اور نہ ہی کوئی رعایت۔ اسلام آباد ایک بار پھر کنٹینر آباد بننے جا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ لوگ نکلیں گے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ حکومت نے بات کرنے کے بجائے کنٹینر کیوں چنے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی 2 روزہ قومی کانفرنس کو ٹی وی پر جگہ نہ ملی۔ ملک بھر کی سیاسی جماعتیں ایک ساتھ تھیں۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ پاکستان محض سیاسی بحران میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑے آئینی بحران میں ہے۔ اس کانفرنس میں آئین کی پامالی پر بات ہوئی، پارلیمنٹ کی بے حسی پر بات ہوئی، عدلیہ پر دباؤ کی بات ہوئی، سینسرشپ پر سوال اٹھے، اور سب سے اہم بات یہ کہا گیا کہ جب ووٹ کی حرمت ختم ہو جائے تو سڑک ہی آخری عدالت رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کانفرنس کی کوریج کو دبایا گیا۔ 10 روز پرانی تقریر چلائی گئی۔ اسی تقریر پر تجزیہ کار بٹھا کر وقت پاس کیا گیا تاکہ قومی کانفرنس کو ٹی وی اسکرین سے محروم کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لوگ اب ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، ان اسکرینوں کو جن میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی؟ اب تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے۔ حکومت چاہے جتنا شور مچائے حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ اب اصل مسئلے پر آتے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہے لیکن حکومت سکون میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کا واحد قیدی ہے جس سے ملاقات بند کر کے حکومت خود کو محفوظ سمجھ رہی ہے۔ نہ اہل خانہ، نہ وکلا، نہ پارٹی قیادت۔ یہ سب کچھ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ عمران خان کا نہیں، مسئلہ ہے اس کا خاموش نہ ہونا۔ جنہیں لگتا تھا کہ جیل اسے توڑ دے گی، آج وہ اسی ایک قیدی سے خوف زدہ ہیں۔ نہ وہ بیمار پڑا، نہ ہسپتال مانگا، نہ ڈیل کی بات کی، اسے ذہنی مریض کہا گیا، شٹ اپ کال دی گئی۔ توقع تھی کہ کچھ دن خاموش ہو جائے گا، لیکن اسی شام زیادہ سخت زبان وہ اپنے موقف سے تل جتنا بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی بات سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، کس کی؟ عوام کی، جبکہ ملک کی 45% آبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارتی ہے۔ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تاجر بے یقینی میں سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ تو یہ ترقی کہاں ہو رہی ہے اور کس کے لیے ہو رہی ہے؟ عام آدمی کے مصائب کسی ٹی وی ٹاک شو کا موضوع نہیں، کسی پالیسی روم کا ایجنڈا نہیں۔ وہ صرف ایک بات کہتا ہے، میرا ووٹ مجھے واپس کرو۔ بات اب بہت آگے نکل چکی ہے۔ یہ لڑائی اب عمران خان بمقابلہ حکومت نہیں، یہ لڑائی ہے ایک بیانیہ بمقابلہ پورا نظام۔ ایک قیدی جسے خاموش کرانے کے لیے ملاقاتیں بند کی جا رہی ہیں، اور ایک حکومت جو کہتی ہے سب کچھ کنٹرول میں ہے، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ عوام باہر کیوں آ رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ عمران خان باہر آئے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ حکومت یہ کب تسلیم کرے گی کہ عوام کو ہمیشہ خاموش نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر ایک قیدی
پورے نظام کو بے چین رکھ سکتا ہے تو مسئلہ قیدی کا نہیں، مسئلہ نظام میں ہے۔